ہم نے چھپ کر شادی کی تھی اور پھر میرے ساتھ یہ ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پیارے ساتھیوں، آج آپ سب کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنی ہے۔ یہ کوئی میریکل سٹوری نہیں ہے آج، لیکن ایک سٹوری ہے، ایک بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ جو یہ بھائی کہتے ہیں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں میرا نام سرفراز ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اپنی زندگی کی سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بتاتے ہیں کہ یہ بات جب کی ہے جب میں نے اپنی گریجویشن کی ڈگری کمپلیٹ کرنے کے لیے کالج میں ایڈمیشن لیا تھا۔ فرسٹ ڈے کی بات ہے کہ میری کچھ لڑکوں سے دوستی ہو گئی۔ میں بیٹھا تھا، ان سے باتیں کر رہا تھا، اچانک سے ایک لڑکی میرے آگے سے نکلی جو کہ مکمل ناکام میں تھی۔ میں نے اسے پیچھے سے دیکھا تھا، میں اسے دیکھے ہی جا رہا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اس لڑکی میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے مڑی۔ اس دن میں نے اسے پہلی بار دیکھا تھا اور وہ فیلنگ آج بھی میں آپ سے شیئر نہیں کر سکتا اپنے لفظوں میں۔ بتاتے ہیں کہ ان کا اصلی نام میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتا، مگر میں انہیں پیار سے نور بلاتا تھا۔ کچھ دن بعد میری اور نور کی نوٹس کے بہانے دوستی ہو گئی۔ ہم نے نمبرز بھی ایکسچینج کر لیے تھے۔ میری ان سے باتیں ہونے لگی ریگولر بیسس پر۔ مجھے تو نور پہلی نظر میں ہی بہت زیادہ پسند آئی تھی اور مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی اور میری نیت ان سے نکاح کرنے کی تھی اور میں اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے کچھ دن بعد میں نے انہیں اپنے دل کی بات بتا دی۔ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور آپ کے گھر پر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت وہ تھوڑی شاکڈ ہو گئی اور انہوں نے مجھے بلاک کر دیا، لیکن دوسرے ہی دن ان کا میسج آیا اور کہنے لگی کہ جب سے آپ نے اپنے دل کی بات مجھے بتائی ہے میں بس یہی سوچ رہی ہوں کہ مجھے آخر کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ انہوں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم نکاح اس سے کرو جو تم سے محبت کرتا ہے، اس سے نہیں جس سے تم محبت کرتے ہو۔ یہ پڑھ کر ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے میرے لیے فرسٹ ٹائم فیلنگ ڈالی اور انہوں نے مجھے ان بلاک کر دیا اور مجھے بولا کہ سرفراز میں اپنے گھر میں بات کرتی ہوں، امی سے پوچھ کر پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس بات کا ذکر اپنی امی اور اپنے بھائی سے کیا۔ اس بات کو سنتے ہی ان کی امی اور ان کے بھائی نے ان کو گھر میں قید کر لیا اور ان کا فون بھی چھین لیا۔ ان کی فیملی والے اس لیے ناراض ہوئے تھے کیونکہ میری کاسٹ الگ تھی۔ میرا ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، نہ ہی وہ کالج آ رہی تھی، نہ ہی کسی سے ان کی کوئی بات چیت ہو رہی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ پریشان تھا، کہیں نہ کہیں مجھے اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس کے گھر میں۔ میں نے اپنے والدین سے بات کی اور کہا کہ ان کے گھر رشتہ لے کر جائیے۔ کہتے ہیں کہ میرے امی پاپا راضی ہو گئے اور ان کے گھر رشتہ لے کر چلے گئے۔ ان کے گھر والوں نے صاف صاف انکار کر دیا۔ کہتے ہیں کہ میں اس دن بہت زیادہ ٹوٹ گیا۔ ایک دن میں اپنے روم میں چپ چاپ بیٹھا تھا اور نور کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا، اچانک سے دیکھا کہ نور کی کال آ رہی ہے۔ میں نے فوراً ریسیو کیا، ادھر سے نور کی آواز آئی، میں نے بھی ہیلو بولا اور وہ تیز تیز رونے لگی، کہنے لگی سرفراز میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے گھر والوں نے بہت زیادہ ٹارچر کیا ہے، میں نے بہت زیادہ مشکل سے یہ فون مانگا ہے تو میں آپ کو آج کال کر پا رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ دن رات دعا میں مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہیں اور مجھ سے محبت کرتی ہیں۔ میں بھی کال پر رونے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر بچے کو حق دیا ہے کہ وہ اپنا محرم خود چوز کر سکے۔ ہم دونوں بہت زیادہ کال پر روئے اور پھر میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ مجھ سے سچ میں نکاح کرنا چاہتی ہو؟ تو اگر آپ مجھ سے واقعی میں نکاح کرنا چاہتی ہو تو پلیز میرا ساتھ دیجیے، آپ کسی بھی طرح گھر سے باہر آ جائیے، صرف اور صرف کچھ دیر کے لیے میں اور آپ نکاح کر لیں گے، بعد میں جب صحیح وقت آئے گا تب گھر والوں کو بتا دیں گے کہ ہم دونوں نے شادی کر لی ہے۔ بتاتے ہیں کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا، مگر وہ بہت زیادہ ڈرتی تھی کہ ماں باپ کی نافرمانی ہوگی، لیکن میں نے انہیں سمجھایا کہ اللہ نے ہمیں حق دیا ہوا ہے اپنا محرم چوز کرنے کا۔ گھر سے بہانہ کر کے وہ باہر آ گئی، ہم دونوں نے نکاح کیا۔ نکاح میں میری امی اور کچھ رشتہ دار شامل تھے، قریب کے 3-4 ہی لوگ موجود تھے۔ جب ہمارا نکاح ہوا تو ہم دونوں بہت زیادہ خوش تھے۔ جیسے ہی باہر نکلے نکاح کر کے تو بارش ہونے لگی، ہم دونوں بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو رہی ہے بارش۔ میں نے بولا دیکھو نور، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ وہ بھی بہت زیادہ خوش تھی۔ نکاح کے بعد وہ اپنے گھر چلی گئی اور سب کچھ ایک دم ٹھیک چل رہا تھا۔ اس کے گھر میں بھی سب نارمل ہو گیا، سب چیزیں بھول گئے اور اسی سب کے بیچ میں 2 سال گزر گئے اور ہم کبھی کبھار ملا کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ وہ میری بیوی تھی، وہ بہت زیادہ خوش تھی میرے ساتھ۔ ہماری ڈگری بھی کمپلیٹ ہو گئی اور پوسٹ گریجویشن کے لیے وہ دوسرے کالج میں چلی گئی اور میں بھی گھر کی رسپانسبلٹیز کے لیے جاب کرنے لگا ایک کمپنی میں۔ کہتے ہیں میری نور بہت زیادہ نیک تھی، مگر اس کالج میں جانے کے بعد وہ بہت زیادہ چینج سی ہونے لگی۔ اس کے بہت سارے دوست بن گئے وہاں پر،
وہ انہی میں بزی رہتی تھی، مجھ سے اب بہت زیادہ کم بات کرتی تھی، ملنا جلنا بھی بہت کم ہو گیا تھا، اس کے بہت سارے غیر مذہب کے دوست بن گئے، مجھے یہ سب بالکل پسند نہیں تھا۔ میں نے اسے بہت زیادہ منع کیا کہ آپ پلیز ان سب سے دور رہا کیجیے، تو وہ ہمیشہ مجھ پر غصہ کرنے لگتی تھی کہ آپ تو پابندیاں لگاتے ہیں، آپ کو ٹرسٹ نہیں ہے کیا میرے اوپر؟ مگر میں ٹرسٹ ایشو کی وجہ سے نہیں، بلکہ وہ دوست مجھے صحیح نہیں لگتے تھے، اس لیے میں ان کو منع کرتا تھا۔ اس کالج میں جا کر نور ایک دم ہی بدل گئی۔ پہلے وہ بنا حجاب کے کہیں آتی جاتی نہیں تھی، وہاں جانے کے بعد اس کا حجاب بھی اتر گیا، اور یہ سب مجھ سے بالکل برداشت نہیں ہوتا تھا۔ میں جب اس سے ملتا تھا تو میں اس کو منع کرتا تھا اور وہ غصہ ہو جاتی تھی، لڑائیاں کرنے لگتی تھی۔ ایک دن پھر میں نے ان سے کہا کہ اب بہت زیادہ الگ رہ لیے، اب میں آپ کے گھر دوبارہ رشتہ بھیجوں گا اور آپ کے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گا، تو آپ بس میرے پاس آ جاؤ۔ پہلے تو انہوں نے بولا کہ ہاں ٹھیک ہے، آپ لے کر آ جانا، مگر پھر وہ منع کرنے لگی۔ جب ان سے یہ بات کہتا کہ میں آؤں گا آپ کو لینے اور آپ کے گھر والوں سے بات کروں گا، تو وہ بہانے بنانے لگتی تھی کہ نہیں ابھی نہیں، ابھی رک جائیے، 1 سال بعد ہم شادی کریں گے، اس طرح سے وہ کہتی تھی۔ میں سوچتا تھا کہ شاید میری نور اپنے گھر والوں سے ڈرتی ہے کہ کیا ری ایکشن ہوگا، اس لیے منع کرتی ہے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے انسٹاگرام پر ایک اسٹوری لگائی، میں نے دیکھا کہ ایک لڑکے کے ساتھ ایک فوٹو میں کھڑی ہے اور وہ لڑکا ایک دم ان کے قریب کھڑا ہوا ہے اور بیچ میں کوئی اسپیس بھی نہیں ہے۔ یہ دیکھ کر میں ایک دم ٹوٹ گیا اور مجھے بہت زیادہ ہرٹ ہو رہا تھا، اور جب میں نے ان سے یہ بات کہی تو وہ مجھ پر بہت زیادہ غصہ ہونے لگی، کہنے لگی تم تو بہت زیادہ شکی ہو، ہر بات میں بہت زیادہ شک کرتے ہو، مجھے ہر چیز میں بولتے ہو، ٹوکتے ہو۔ اس کے بعد اس نے مجھے ہر جگہ سے بلاک کر دیا۔ میں نے اس کے دوستوں کو بھی میسیجز کیے کہ میری پلیز نور سے بات کروا دیجیے، لیکن سب نے مجھے بلاک کر دیا۔ کہتے ہیں کہ لٹرلی میں ایک دم ٹوٹ گیا، یہ سب میرے ساتھ جو ہو رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ میں نے اللہ تعالیٰ سے بولا کہ اللہ پلیز میری غلطی کیا ہے مجھے بتا دیجیے، میں نے حرام کو چھوڑ کر حلال کو اپنانا چاہا، حلال کی طرف قدم بڑھانا چاہا، تو یہ میرے ساتھ اتنا غلط کیوں ہو رہا ہے؟ اور میں نے اس کو صرف اس غلط چیز سے منع کیا کہ کسی غیر کے ساتھ اس طرح کی پکچرز مت اترائیے، تو اس نے پھر مجھ سے ہر چیز کیوں ختم کر دی۔ پھر پورا 1 مہینہ گزر گیا، میں اس کے ہر دوست کے پاس گیا مگر کسی نے بھی اس سے میری بات نہیں کرائی۔ ایک دن پھر نور کی خود میرے پاس کال آئی اور کہنے لگی کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، کیوں میرے دوستوں کو پریشان کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں کسی کو پریشان نہیں کر رہا ہوں نور، مجھے صرف آپ سے بات کرنی ہے، آپ مجھ سے پلیز دور مت جائیے، آپ میری بیوی ہو، ہمارا نکاح ہوا ہے، تو آپ یہ ساری چیزیں کیسے بھول سکتی ہو؟ تو اس نے ادھر سے بولا کہ کیسا نکاح، اور کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، سب نوٹنکی تھی۔ میں نے بولا نکاح تو نکاح ہوتا ہے اور تم میری بیوی ہو۔ تو اس نے غصے میں اتنا برا بھلا مجھے کہا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو پایا اور میں روتا ہوا اپنے کمرے میں جانے لگا۔ اچانک سے میری امی آ گئی اور انہوں نے میرا روتا ہوا چہرہ دیکھ لیا، انہوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے انہیں سب بتایا۔ تو میری امی نے کہا کہ نہیں بیٹا، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، ایسی بات نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس نے کچھ غصے میں کہہ دیا ہو۔ امی نے کہا کہ لاؤ میری بات کراؤ نور سے، میں کال کرتی ہوں۔ میری امی نے کال کیا تو اس لڑکی نے میری امی سے اتنی زیادہ بدتمیزی کی کہ میری امی نے فون کٹ کر دیا، اور میری امی بھی ایک دم شاکڈ ہو گئی کہ یہ کیسے کیا ہو گیا ہے۔ امی نے کہا کہ بہت زیادہ بدتمیزی کی ہے اس نے میرے ساتھ، اور میں تمہارے لیے انشاءاللہ اس کے گھر ضرور جاؤں گی اور انہیں سب بتاؤں گی کہ یہ میرے بیٹے کی بیوی ہے، 2 سال پہلے ان کی شادی ہوئی ہے۔ پھر دوسرے دن میری ممی میرے ماموں کے ساتھ ان کے گھر گئیں، ان کے گھر والوں کو ساری بات بتائی، مگر نور نے صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ان کا بیٹا میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ نور نے کہا اچھا اگر نکاح ہوا ہے تو کوئی فوٹو ہوگی وہ دکھاؤ، اور یہی ہماری سب سے بڑی غلطی تھی کہ میں نے سامنے سے کوئی بھی پکچر نہیں لی تھی، 1-2 پکچر لی تھی وہ بھی پیچھے سے لی تھی جس میں نور کا فیس شو نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے میری امی کی ساری بات جھٹلا دی اور ہر بات پر اس نے انکار کر دیا۔ میری امی گھر آ گئی، میں بہت زیادہ رویا، اور اس دن مجھے دیکھ کر میری امی بھی بہت زیادہ روئیں کیونکہ اس لڑکی کی وجہ سے میری لائف برباد ہو گئی تھی۔ اس کے بعد میرا نور سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوا، مگر سننے میں آیا ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کی شادی فکس کر دی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش ہے اس شادی سے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ لڑکے کی تو پھر بھی 1 سے زیادہ شادی ہو سکتی ہے مگر لڑکی کی ایک ہی شادی ہو سکتی ہے۔ بنا مجھ سے طلاق لیے اس نے کسی اور سے شادی کی تو وہ شادی مانی نہیں جائے گی، اور وہ ایسا ہی کر رہی ہے۔ میں نے صبر کر لیا ہے، ہر روز گھٹ گھٹ کر جیتا ہوں
لیکن وہ لڑکی بہت زیادہ خوش ہے. مگر مجھے یہ چیز پتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ناانصافی نہیں کرے گا. انشاءاللہ میرا اللہ تعالیٰ میرے صبر کا اجر مجھے دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ ضرور دے گا. میں نے کبھی کسی کے ساتھ غلط نہیں کیا ہے. آپ سبھی میرے لیے دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے صبر عطا فرمائے اور یہ سب سہنے کی طاقت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو کیا کہہ سکتے ہیں اس سٹوری پہ کہ بس اللہ تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ سبھی کے ایمان پختہ کرے, اللہ تعالیٰ ہر ایک کے لیے آسانیاں کرے, اللہ پاک ان بھائی کے لیے بہت زیادہ آسانیاں کرے. سب سے بڑی اگر ہم اس سٹوری کو دیکھیں تو ہم یہی کہیں گے کہ سب سے بڑی غلطی ہی ان کی یہی تھی کہ ماں باپ کی رضامندی کے بغیر انہوں نے نکاح کیا تھا. کیونکہ نکاح کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے. سب سے پہلی چیز تو والد کی یا پھر لڑکی کے ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا. سٹل اگر کسی کو ولی بنایا گیا تھا تو اس ولی کو اور کچھ لوگ جو آپ کے نکاح میں موجود تھے ان لوگوں کو لے کر آپ کو ان کے گھر پر جانا چاہیے تھا. نکاح نامہ پہ جو اس کے دستخط تھے وہ دستخط دکھانے چاہیے تھے. نکاح نامہ کے وقت لڑکی کے فوٹوز لگتے ہیں, بہت ساری ڈاکیومنٹس لگتے ہیں, وہ ڈاکیومنٹس آپ کو ان کے فیملی کو دکھانے چاہیے. یہ اتنا چھوٹا اور اتنا آسان معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہا اور آپ نے مان لیا کہ نہیں یہ نکاح نہیں ہوا ہے. وہ لڑکی نے اگر نکاح کیا تھا تو اس کے کچھ نہ کچھ ڈاکیومنٹ اس چیز میں ضرور لگے ہوں گے نکاح نامہ میں, آپ کو وہ دکھانے چاہیے تھے. تو آپ سب سے یہی کہوں گی کہ دنیا میں اگر آپ کو کوئی انسان ایسا مل رہا ہے جو بہت زیادہ نیک بننے کا پریٹینڈ کر رہا ہے, بہت زیادہ اچھا بننے کا پریٹینڈ کر رہا ہے, تو آپ یہ نہ مانیں کہ وہ واقعی میں اچھا ہوگا, ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے خیر و عافیت اور آسانی کے معاملے کرے. جن بھائی نے اسٹوری شیئر کی اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت زیادہ آسانی کرے, خیر کے معاملے کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دے. جلدی ملوں گی نیکسٹ اسٹوری کے ساتھ, تب تک کے لیے فی امان اللہ.